السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے قرآن کے وقت بھی یقیناً قرآن کریم پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن کریم کا پڑھنا مشہود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 اور 79 یعنی 78 اور 79 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ آپ زوال آفتاب سے لے کر کے رات کے تاریکی تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے قرآن کے وقت بھی، فجر کا قرآن بھی۔ سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ دلوک الشمس کا مطلب ہوتا ہے زوال آفتاب کا ڈھلنا، اور غسق کا مطلب ہوتا ہے تاریکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب ڈھل جاتا ہے تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور رات کی تاریکی سے مراد یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اور قرآن الفجر یعنی فجر کا قرآن بھی، اس سے مراد یہ فجر کی نماز، یہاں پر قرآن کریم سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے۔ فجر کی نماز کو قرآن سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی جو تلاوت ہوتی ہے ذرا لمبی ہوتی ہے دوسرے نمازوں کے مقابلے میں، اسی لیے یہاں پر فجر کی نماز کو قرآن الفجر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجملاً پانچوں نمازوں کے اوقات کو بیان کیا اور حکم دیا کہ ان اوقات میں نماز کو ادا کیا جائے، اور اس کی پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، جو احادیث کے خزانے میں موجود ہے، اور امت کا ہر زمانے میں اس کے اوپر عملی تواتر ہے۔ ہر زمانے میں امت کے لوگوں نے 5 اوقات کی نمازوں کو قائم کیا ہے، جس کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر سے مراد یہ 5 نمازیں ہیں جو مجملاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے نماز کا جو قرآن ہوتا ہے یا فجر کے وقت قرآن کریم کا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے، یعنی حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہوتا ہے کیا مطلب یہ کہ جو فجر کا وقت ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ رات اور دن کے فرشتوں کا جو ہے اجتماع ہوتا ہے۔ رات اور دن کے فرشتے اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، رات اور دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل صلاۃ العصر حدیث نمبر 555۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن کے فرشتے بھی اور رات کے فرشتے بھی ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بچپنے میں پڑھا تھا، جب میری عمر 7 برس کی تھی اس سمے یہ حدیث میں نے پڑھا تھا، حافظ صاحب سے پڑھا تھا، آج بھی یاد ہے ہم کو۔ تو حافظ صاحب نے بتلایا تھا ہم کو کہ عصر کے وقت جو ہوتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور جو رات میں فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ پوری رات رہتے ہیں۔ پھر فجر کے وقت فرشتوں کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، تو جو عصر سے لے کر کے پوری رات گزارے رہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يعرج الذين باتوا فيكم يتعاقبون فيكم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر
رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور عصر کے وقت دونوں فرشتوں کی جماعت اکٹھے ہوتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یعرج الذین باتوا فیکم. اب ہم لوگ یہاں پر ابھی نماز پڑھ لیے, ابھی درس میں بیٹھے ہوئے ہیں, فجر کی نماز ختم ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ فرشتے نکل رہے ہوں, ہم کو تو پتہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مطابق ہو سکتا ہے فرشتے نکل رہے ہوں, چڑھ رہے ہوں آسمان کی طرف. ابھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو فرشتے رہتے ہیں وہ چڑھتے ہیں آسمان کی طرف اور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے, کون کیا کیا کر رہا ہے, کون کیا کیا نہیں کر رہا ہے, سب جان رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, ابھی جو آئے تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. تو فرشتے کہتے ہیں أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. جب ہم لوگ گئے تھے ان کے پاس تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اور ابھی جب لوٹ کر کے آئے ہیں تب بھی ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آئے ہیں. تو یہ فرشتے کا اجتماع ہوتا ہے, فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں یہ فجر کے وقت اور قرآن کریم سنتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے فجر کی نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اسلام کو اپنے طریقے سے سمجھ لیا ہے. اسلام کو تو اللہ کے کلام کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائی بندھو, آرام سے پوری نیند کر کے اٹھیں گے اور فجر کی نماز جو ہے سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد یا 7 بجے 8 بجے پڑھ لیں گے, اور جب لوگ پوچھیں گے تو کہ ہاں ہم نے نماز پڑھا ہے. ہو گیا, اپنے طریقے سے انہوں نے دن کو سمجھ لیا. تو یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہ ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. اب سوچئے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں, اور جو لوگ اس نماز میں حاضر نہیں ہو سکے وہ کتنے بڑے بدبخت ہیں, کتنے بڑے بدبخت ہیں, کتنے بڑے نیچ ہیں, وہ کتنے ہی گھٹیا انسان ہیں وہ جو اللہ کا دیا ہوا کھا کر کے اللہ کے حکم سے مسجد میں نہیں آتے ہیں. وہ فجر میں ان کو نیند نہیں ٹوٹتی ہے, فجر میں ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ سب شیطان ہے جو خود انسان بنا ہوا ہے. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے قرآن کو فجر کے قرآن میں حاضر ہوتا ہے, یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. سامعین کرام, یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر بھی فرمایا اور حکم بھی دیا کہ ان نمازوں کو قائم کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کی اہمیت کو بالکل 2 ٹوک انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن اصل میں ہم لوگوں کو یہ حکم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کے ایک حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کو قائم کیجئے, اس میں قرآن کریم پڑھیے. ابھی میں نے جن حافظ صاحب کا ذکر کیا ابھی تو وہ وفات پا چکے ہیں, بڑے بزرگ. اس زمانے میں نے جو ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا, آج میں نے حدیث میں ان چیزوں کو پڑھا ہے. یہ 1990 سے پہلے کی بات ہے, یہ 1990 سے پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں نے حافظ صاحب کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا وہ آج میں نے حدیث میں پڑھا. رات میں تقریباً 2 بجے اٹھ جاتے تھے حافظ صاحب, ضعیف العمر تھے. آج تو نوجوان لوگوں کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے, کہتا ہے بڑے تھک جاتے ہیں, اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کے لیے اتنی مشکل سے اٹھتے ہیں کہ اٹھتے اٹھتے جو ہے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ ایک چلن بن چکا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی فجر کی سنت پڑھیں گے. ہمارے ہاں لوگوں میں یہ چلن بن چکا ہے کہ فجر کی سنت کب پڑھیں گے, فجر کی نماز کے بعد. گویا شریعت کو اپنی طریقے سے سمجھ لیا. فجر کی نماز کی سنت کب ہے بھائی؟ فجر کی نماز کی سنت کب ہے جی؟ فجر سے پہلے ہے, اور سنت ہمارے یہاں کب پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد. یہ ایک ٹرینڈ ہے, دین کو اپنے طریقے سے سمجھنے کا. سامعین کرام, ہم نے حافظ صاحب کو دیکھا 2 بجے رات میں اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور پورے تہجد میں ہم نے ان کو 2 سورہ پڑھتے ہوئے سنا, پورا سورہ بنی اسرائیل اور پورا سورۃ الزمر میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا. میں سمجھا کہ شاید حافظ صاحب ہیں پڑھتے ہوں گے. بعد میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے جب حدیث پڑھا تو مجھ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے فجر کی نماز میں
تو سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھا کرتے تھے. دیکھیے کتنا سنت سے لگاؤ. ضعیف العمر آدمی بھی ایسا پڑھتے تھے. آج تو ہم لوگ پتہ نہیں کس کھاتے میں ہیں، پھر بھی تقوی اور پرہیزگاری کے بڑے بلند ترین مقام پر ہم لوگ قائم ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد ہے. تہجد یہ عربی لفظ ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ تہجد کا مطلب ہوتا ہے، تہجد جو ہے، تہجد لفظ یہ اپوزٹ ورڈ ہے، وپریت آرتھک شبد، متضاد الفاظ ہے. یہ کیا مطلب؟ تہجد کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے، اور تہجد کا مطلب سو کر کے اٹھنا بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر تہجد کا مطلب سو کر کے اٹھنا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، تہجد اصل میں حجود سے ہے. حجود کا مطلب ہوتا ہے سونا، لیکن جب یہ باب تفاعل سے آتا ہے تو اس میں تجنب یعنی اجتناب کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، لیکن جب تعصم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا. اسی طرح سے تہجد کا مطلب ہوتا ہے رات کو سونے سے بچنا. اور تہجد پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو رات کو سونے سے بچتے ہوئے اٹھ کر کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو ادا کرتا ہے. یاد رکھیے، پوری رات قیام کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک پہر میں سوتے تھے اور آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے حافظ صاحب کو دیکھا الحمدللہ جو ہمارے استاذ تھے. تو رات کے ایک پہر میں سونا ہے اور ایک پہر میں اٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے. زائد ہے کیا مطلب؟ اس کے بارے میں بھی اہل علم نے کئی باتیں بتلائی ہیں. کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے لیے زائد ہے، مطلب کہ 5 نمازوں کے علاوہ یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے. یعنی یہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہے، لیکن امت کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، نافلۃ لک یہ آپ کے لیے زائد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ایک زائد عمل ہے، کیونکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، تو اب تہجد سے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے. لیکن امت کے لیے کیا ہے؟ امت اگر تہجد کی نماز پڑھے یا دوسرے خیر کا کام کرے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اس سے بلند ہوتے تھے. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تہجد جو ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے نہ آپ کی امت پر فرض ہے. لیکن اس سلسلے میں جو اہل علم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، آپ کی امت کے اوپر فرض نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود وہ مقام ہے، مقام محمود وہ مقام ہے جو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہونے والا ہے. کب نصیب ہونے والا ہے؟ جب سارے کے سارے نبی ہاتھ گرا دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور سجدہ کریں گے. کئی بار سجدہ کرنے کے بعد اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف نبی نے کہا کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا اور میں نے بھی دنیا میں نہیں کیا تھا. ویسی تعریف جیسی تعریف میں قیامت کے دن اللہ کے لیے کروں گا، یہی وہ مقام محمود ہے جہاں پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت عظمیٰ کریں گے، اور اس کے بعد امت کا حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. تو یہی مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا ہے کہ ہر اذان کو سننے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة الفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وابعثه مقاما محمودا محمودا. یہ مانگو اللہ سے، یہ وسیلہ اور مقام محمود مانگو میرے لیے، کیونکہ قیامت کے دن مجھ کو امید ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندوں کو دے گا اور وہ میں ہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے لیے ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کی سفارش ہمارے لیے واجب ہوگی انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون
ليكون للعالمين نذيرا.